بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ کے اندر ذمہ دار کون ہے؟ کس نے یہ جنگ شروع کی؟ کیا امریکہ اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کے ساتھ یہ کچھ ذمہ داری یوکرین کے اوپر بھی آتی ہے؟ اور کیا رشیا واقعی ہی اس ساری صورتحال کے اندر ایک اگریسر اور اٹیکر ہے اور وہ اپنے آپ کو ایز این انویڈر ثابت کر رہا ہے؟ اس پوری صورتحال کا ہم ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں اس ولاگ کے اندر۔ ناظرین، جب ورلڈ وار ٹو ختم ہوتی ہے تو ورلڈ وار ٹو کے بعد کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے اور 1949 کے اندر نیٹو بن جاتی ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ نیٹو کی سربراہی کرتا امریکہ اور اس کے اندر پورے کا پورا جو ویسٹرن یورپ ہے اور امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، یہ ممالک مینلی اس کے مین کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جواباً 1955 کے اندر جو رشیا ہے اس ٹائم کا USSR، وہ وارسا پیکٹ بناتا ہے۔ یعنی یہ دونوں ملٹری الائنس، یعنی رشیا نے جو جواب دیا ہے نیٹو امریکن ملٹری الائنس کو، وہ کچھ 6 سال کے بعد اس نے اپنا ملٹری الائنس بنایا ہے 55 کے اندر۔ تو پھر یہ کتنے اشرے ان کی آپس میں کولڈ وار چلتی رہی اور جا کر پھر 1991 کے اندر رشیا ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے۔ اور رشیا کی ڈس انٹیگریشن جب ہوتی ہے تو اس ٹائم جو نیٹو کے خلاف بننے والا پیکٹ وارسا تھا، اس کے اندر جو پرائمری ملک تھے 8 ملک تھے وارسا پیکٹ کے اندر۔ ان میں سے سب سے پہلا تھا سوویت یونین، اس کے بعد البانیا، پولینڈ، چیکوسلوواکیا، ہنگری، بلغاریہ، رومانیہ اور جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک۔ یہ جتنے ملک تھے یہ سارے کے سارے ڈس انٹیگریٹ ہو کے رشیا سے علیحدہ ہو گئے۔ رشیا وہ جو بلکنائزیشن ہوئی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پھر نیٹو کو بھی وہ اپنا ملٹری الائنس وہ ختم کر دیتے، لیکن انہوں نے اگلا کام شروع کیا کہ اپنا نیکسٹ ٹارگٹ انہوں نے نیٹو کو جواز اس کا وجود قائم رکھنے کے لیے اسلام کو ٹارگٹ چن لیا۔ ابھی رشیا تو ٹوٹ چکا، ڈس انٹیگریٹ ہو گیا افغانستان کے اندر جب ان کا ڈیبیکل ہوا ہے۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے یہ رکا نہیں ہے۔ امریکہ کو چاہیے یہ تھا کہ اس کے جو جتنے نیٹو کے کنٹریز تھے ان کے ساتھ ہی رہتا، لیکن اس نے پھر مزید ایڈ کرنا شروع کر دیا جب اس نے دیکھا ہے کہ ابھی USSR ٹوٹ کے رشیا ہو گیا ہے۔ پھر مزید جو کنٹریز تھے وارسا پیکٹ کے کنٹریز تھے، جو رشین انفلوئنس کے نیچے والے کنٹریز تھے، ایسٹرن یورپین کنٹریز، امریکہ نے ان کو نیٹو کے اندر شامل کرنا شروع کر دیا۔ اور 99 کے اندر پولینڈ، ہنگری، چیکوسلوواکیا کو اس نے جب نیٹو میں شامل کرنے کی بات کی تو رشیا نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا کہ آپ اس طرح نہ کریں، تو اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، لیکن امریکہ نہیں، اس نے بات نہیں سنی۔ پھر جا کے 2004 کے اندر مزید اس نے ایسٹونیا، لیتھوینیا، رومانیہ، بلغاریہ، سلوونیا، سلوواکیا اور ان کنٹریز کو نیٹو کے اندر شامل کر دیا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج کیا کہ یہ تو ہمارے ایسٹرن یورپین کنٹریز تھے، یہ تو رشیا کا ایک انفلوئنس کا ایریا تھا، آپ ادھر کیوں بڑھ رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر امریکہ ادھر بھی نہیں رکا، امریکہ نے کسی وہ جو ان کی ریکویسٹ ہے، ان کا احتجاج ہے، اس کو خاطر میں امریکہ نہیں لے کے آیا۔ پھر 2004 کے بعد 2009 کے اندر دوبارہ امریکہ نے شامل کیے البانیا کو، کروشیا کو نیٹو میں شامل کیا ہے، میسوڈینیا کو 2017 کے اندر، مونٹیگرو اور یہ جو جتنے کنٹریز ہیں ان کو شامل کیا۔ اور پھر 2021 کے اندر بوسنیا ہرزیگووینا، جارجیا اور یوکرین کو بھی نیٹو کے اندر شامل کرنے کی بات کی۔ یعنی ان شارٹ دیز ور دی 17 کنٹریز جس کو نیٹو نے اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر باقی کے پچھلے سارے ملک وہ شامل کر چکا۔ اور ابھی یہ تھی باری یوکرین کی۔ یوکرین تو رشیا کا حصہ رہا ہوا، USSR کا حصہ رہا ہوا، یہ 1917 سے پہلے بھی، یعنی جو رشین ریولوشن تھا اس سے پہلے بھی اس کا یہ حصہ تھا، اور اس کے بعد بھی کتنا عرصہ یہ USSR کا حصہ رہا ہے۔ 91 کے اندر، اگست 91 کے اندر جب رشیا ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے تو اس کو اپنی آزادی ملتی ہے۔
تو رشیا نے بار بار یہ کہا آپ ہمارے گھر میں مت گھسیں، آپ نے نیٹو کو بنا کے رکھنا، آپ اس کو رکھیں، لیکن آپ ایسٹرن یورپ تک نہ آئیں، کیونکہ ہمارا جو ایک آپس میں پہلے کی جنگ رہی ہوئی ہے اور یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہوگی، آپ ہماری دہلیز پہ آ جائیں گے۔ لیکن امریکہ نہیں مانا، اور ایسی صورت کے اندر رشیا نے بار بار یہ بات کی ہے کہ آپ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ آپ نیٹو کے اندر یوکرین کو شامل نہیں کر رہے، اور یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کو بھی بار بار رشیا نے یہ بات کی ہے کہ آپ کیوں نہیں کلیئرلی اناؤنس کرتے کہ ہم نیٹو میں نہیں جا رہے، کیونکہ اگر آپ نیٹو میں جائیں گے، نیٹو میں جانے کا مطلب ہے کہ امریکہ ہمارے گھر کے اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ کسی ٹائم بھی ہمیں ہٹ کر سکتا ہے۔ لیکن نہ یوکرین کا پریزیڈنٹ زیلنسکی مانا ہے، نہ امریکہ مانا ہے، نہ ہی نیٹو نے بات سنی ہے، اور یہ آپس میں اپنے تعلقات کو مضبوط کرتے کرتے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یوکرین کو نیٹو کے اندر شامل کرنا ہے۔ نیٹو کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکن کیمپ کے اندر آ گیا، نیٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ساری کی ساری نیٹو کی ذمہ داری آ گئی یوکرین کو سیو کرنا، اور وہ رشیا کا ڈائریکٹ اینیمی ہے۔ تو جب بالکل ساری کی ساری جو رشیا کی کوششیں تھی وہ ناکام ہوئی، تو پھر ایونچولی اس نے پری ایمپٹ کرتے ہوئے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور یہ امریکہ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اتنے سالوں سے 2 اشروں سے رشین جو ہیں وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو ایریاز ہیں ان کے اندر مت گھسے، اور یہ جو بفر زون ہے پورے کے پوری نیٹو اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایسٹرن یورپ کی جو سٹیٹس ہیں اس کو رہنے دے، لیکن امریکہ نہیں مانا۔ جب وہ نہیں مانا تو پھر پوری تیاری کے ساتھ رشیا آیا، پھر اس نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں، آپ نے اگر اس طرح بات چیت سے، ریکویسٹ سے، پروٹیسٹ سے بات نہیں ماننی تو وی آر ریڈی فار اینی سارٹ آف کانسیکوینسز، وی آر ریڈی فار ایوری سارٹ آف سچویشن۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ کتنی دیر سے امریکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اور اب این ٹائم پہ آ کر امریکہ جنگ کے اندر نہیں آیا۔ امریکہ کیوں نہیں آیا؟ ابھی یوکرین کو ادھر اکیلا تنہا چھوڑ دیا۔ اور ایک اور بات، ابھی یوکرین کے اندر کوئی اتنا ظلم و ستم نہیں ہو رہا جتنی زیادہ اس کی پروجیکشن کی جا رہی ہے۔ اور اس سے ایک اور بات یہ واضح میں آپ کو کرتا چلوں کہ پوری دنیا کو، پاکستان کے کچھ لوگوں کو اور پورے کے پورے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو وہ کیوں نظر نہیں آیا جب امریکہ نے سارے انٹرنیشنل لاز کو بائی پاس کرتے ہوئے افغانستان کے اوپر یونیلیٹرل اٹیک کیا ہے اور پورے کا پورا سوورن کنٹری تباہ کر دیا، ڈیزی کٹر بامز مارے، کارپٹ بامبنگ کیا، کس طرح کا کیمیکل ویپنز بھی اس نے ادھر یوز نہیں کیا۔ اس کے بعد مارچ 2003 کے اندر عراق کے اوپر اس نے آ کے انویڈ کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے پورے کا پورا جو مڈل ایسٹ ہے، سیریا ہے، ایجپٹ ہے، تنیزیا ہے، سارے کے سارے یہ جتنے کنٹریز ہیں، یہ مسلمانوں کے ملک، ان کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ یمن کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ سارے کا سارا جو ان کا خانہ خراب کیا یہ امریکہ نے کیا، امریکہ کے ہاتھوں میں ان کا خون ہے۔ اس ٹائم تو کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، ابھی رشیا نے بات کی ہے اور یہ ایز اے پری ایمپٹ بات کی ہے۔ اب وار ابھی بھی رک سکتی ہے، وار ابھی بھی رک سکتی ہے، وار اس طرح رک سکتی ہے کہ امریکہ آج بھی وار رکوا سکتا ہے۔ امریکہ کہہ دے کہ ہم اس کو شامل نہیں کر رہے نیٹو کے اندر، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم بالکل نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ جب امریکہ یہ ایک ان رائٹنگ چیز دے دیتا ہے تو پھر اسی لمحے جنگ ختم ہو جائے گی، یا امریکہ دے دے یا یوکرین دے دے کہ ہم جو ہے وہ کسی نیٹو کے الائنس کے اندر نہیں جا رہے اور ہمارا کوئی اس سے سروکار نہیں ہے امریکن کیمپ کے اندر، ہم ایک ساورن کنٹری ہے اور ہماری جو ساورنٹی اس کا احترام کیا جائے، اور ہم رشیا کے ساتھ جو ہمارا نیبر ہے، رشیا کے ساتھ ہمارے ہسٹوریکل، ہمارے جو ریلیجیس، ہمارے کلچرل، لنگوسٹک اور اس طرح کے اسٹرانگ ریلیشن شپس ہیں اور آج کے نہیں صدیوں پرانے تعلقات ہیں۔ تو اگر یوکرین ابھی بات کرتا ہے تو فوری طور پہ جنگ رک جاتی ہے، لیکن نہ یوکرین بات کر رہا ہے اور نہ ہی امریکہ کر رہا ہے اور نہ ہی نیٹو کر رہا ہے اور نہ ہی یورپی یونین بات کر رہی ہے، سارے کے سارے کنڈیم کر رہے ہیں رشین اٹیک کو۔ بھئی وہ اٹیک جو ہے وہ اس نے ایز اے پری ایمپٹ کیا ہے،
اور یہ ابھی جو اس نے ایک بات کر رہے ہیں یہ کہ جی نیوکلیر بلف وہ جو ہے وہ دی ہے کہ جی ہم جو ہے اپنے سارے کے سارے نیوکلیر ویپن جو ان کو ہائی الرٹ پہ کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ پیوٹن نے یہ بات کی ہے. تو یہ بھی امریکنز کے جواب کے طور پہ بات کی جب امریکہ نے رشیا کو پورے کے پورے ان کے فائنینشیل سسٹم کو سوئفٹ سے آؤٹ کرنے کی بات کی ہے، تو جواباً اس نے یہ بات کی ہے. یعنی پہلے امریکہ شروع کرتا ہے اور امریکہ کی ابھی ہمت نہیں ہے کہ آ کے ادھر لڑے. جو بائیڈن تو ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے جو ٹروپس ہیں امریکنز وہ جا کے یوکرین رشین کانفلکٹ کے اندر انگیج نہیں کریں گے. آپ نے ان کو لڑا دیا ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر اس ویلاگ کے اندر میں آپ کو یہ چیز واضح کرنے چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے تنازع کا ذمہ دار، زیادہ ذمہ داری امریکہ کے اوپر آتی ہے اور یہ اس کو شروع کرانے کے لیے. اور یہ آج سے معاملہ شروع نہیں ہو رہا، میں نے آپ کو بتایا یہ 2 اشرے سے معاملہ ہے. اور امریکہ تو کل کو یہ بھی چاہے گا کہ میں رشیا کے اوپر بھی قبضہ کر لوں. تو یہ امریکہ کو دیکھنا چاہیے. اور ایسی صورت کے اندر جب آپ بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی اور سوورنٹی کی اور نیشن سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی احترام ہونا چاہیے کہ آپ اتنے زیادہ ملکوں کو اتنے بڑے ملٹری الائنس کے اندر لا کے دنیا کے امن کو تہوبالا نہ کریں. اور ایک اور بات ناظرین آپ یہ سن لیں کہ ابھی یوکرین کے اندر ہو گیا یہ کہ ادھر ایک سول وار ڈیولپ ہو جائے گی، کیونکہ ویپنز اور ایمونیشن دینا شروع کر دیا ہے. جرمنی نے بھی، فرانس بھی بات کر رہا ہے اور امریکنز بھی کہہ رہے ہیں ہم ادھر ویپن ایمونیشن بھیجیں گے. ادھر سول وار ہوگی اور ہو سکتا پورے کا پورا جو یورپ ہے اس کی لپیٹ کے اندر آ جائے. اگر یورپ لپیٹ کے اندر آتا ہے تو جو وار کارٹیل ہے امریکہ کا، جو جوش لابی ہے جو سارا ویپن ایمونیشن بناتی ہے، وہ تو ویٹ کر رہی تھی اتنی دیر سے کہ کوئی بڑی جنگ لگے. وہ جنگ انڈو پیسفک اوشن کے اندر چائنا انڈیا کی لگ جائے، وہ جنگ جو ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکہ اور چائنا کی لگ جائے، یا وہ جنگ یہ اب یوکرین اور رشیا کی جنگ لگ گئی ہے. اس سے تو ان کی چاندی ہو چکی بلکہ سونا ہو گیا. تو ایسی صورت کے اندر وہ بھی اس سے بہت زیادہ وہ فوائد سمیٹیں گے. تو یہ معاملہ کسی بھی صورت ختم ہو سکتا ہے اگر خود یہ جو تنقید کرنے والے ہیں یہ رشیا کو بات کریں گے جی آپ جنگ کو ختم کریں، ہم کسی نیٹو میں ان کو لانے کی بات نہیں کرتے، اور یوکرین بھی اناؤنس کر دیں جنگ ختم ہو جائے گی. لیکن اس میں کوئی سنسیئر نہیں ہے اور لگ یہ رہا ہے اب جو ہے بات نیوکلیر ویپنز تک آ گئی ہے. تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ صورتحال مزید کشیدہ ہو چکی ہے. اس کشیدگی سے بچنے کے لیے پوری دنیا کو، میڈیا کو جو ایکچویلٹی آف دا سچویشن ہے وہ سامنے لے کے آنی چاہیے اور امریکہ کا بھی رول بتانا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے کہ رشیا نے کوئی بہت درست کام کر دیا ہے. کسی بھی سوورن کنٹری کے اوپر آپ جا کے جب اٹیک کرتے ہیں، اگریشن کرتے ہیں، تو وہ ایک کنڈیمیبل اقدام ہے. اس کی کنڈیمنیشن تو ہے لیکن اس کی وجہ بھی جو ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے. تو وجہ صرف اور صرف امریکن ہٹ درمی ہے، امریکہ کے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو اور اس کی ہائی ہینڈیڈنس ہے، اس کی اوور ایکسپینڈ کرنے کی پالیسی ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.